الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی کی توفیق سے الحمدللہ آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز خواتین اسلام، معزز بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا۔ آپ تھوڑا غور کیجئے میری ماؤں اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا تو اس مقدس مہینے کا انتخاب کیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ یہ بھی غور کریں کہ کائنات کے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کلام کو دے کر بھیجا، اور اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو آپ نے قرآن مجید کی عظمت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ہمارے گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آئے، خیر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھا کرو۔ گھر اگر بنا ہوا ہے، بلڈنگ بہت اچھی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کمرے بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، اسلام اسے گھر نہیں کہتا۔ اسلامی گھر وہ ہے جس میں دین کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن مجید کی آواز گونجتی ہو، وہ گھر حقیقت میں گھر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، کہا کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس میں جو ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کہا کہ وہ گھر برکت والا گھر ہے اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی برکت نہیں آتی، اتنا کماتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو گھر میں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی، صدقۃ الفطر کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا کہ رات میں جو ہے اچانک ایک چور آیا، اس میں سے چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اب میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے بڑی محنت و سماجات کی، کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا، مجبوری کی وجہ سے چوری کرنے کے لیے آیا، چھوڑ دیا۔ صبح میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ وہ کل بھی آنے والا ہے،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑے پلاننگ سے بیٹھا کہ اس کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. دوسری رات بھی آیا, چوری کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا, کہا کہ اب تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے بہت ہی جو ہے گزارش کی, کل ہرگز نہیں آئیں گے ہم. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل والے تھے, چھوڑ دیا. پھر تیسرا دن آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ کل بھی آئے گا دیکھو. تو باقاعدہ جو ہے وہ پھر چوری کرنے کے لیے آیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. اب کہا کہ تیرا کوئی بہانہ میرے پاس نہیں چلے گا. اس نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نفس کو جانتا تھا کہ یہ علم کے اور قرآن اور حدیث کے علم کے کتنے بڑے حریص ہوتے ہیں. کہا کہ ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں یا ایک آیت نہ سکھاؤں؟ اگر تم پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا, تمہاری جان کی, تمہاری آبرو کی, تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے شوقین, کہا کہ ضرور بتائیے. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے تم رات میں سوتے ہوئے اپنے مال پہ آیت الکرسی پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو یا آیت الکرسی پڑھ لو. جس مال پہ جو بھی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لیا. سبحان اللہ. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق وہو کذوب, کہ ابو ہریرہ اس نے تو سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا تھا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے 3 دن سے جو آ رہا تھا کوئی انسان نہیں, وہ شیطان جو انسان کی شکل میں آ رہا تھا. اللہ اکبر. میری ماؤں بہنوں, اس واقعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں خیر آنا ہے, برکت آنا ہے, تو اس قرآن کو جو ہے اپنے گھروں میں کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیے, اتنا ثواب آپ نہیں دیکھ سکتے جتنا قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہا کہ لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. مطلب یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کا 10 دگنا اللہ تعالیٰ دینے والا, کم از کم 10 درجے دینے والا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے الف لام میم, اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ مکمل 30 نیکیاں دے گا. اللہ چاہے تو اور بھی دے گا. تو سوچو تو صحیح میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر آپ قرآن مجید کا آدھا صفحہ بھی پڑھ لیں گے تو سینکڑوں نیکیاں آپ نے کما لیا, جتنا آپ دنیا کی کسی کتاب پڑھ کے اتنا ثواب نہیں کما سکتے. تو اس لحاظ سے قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں. خصوصاً جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو جتنا قرآن نازل ہوا تو وہ سناتے تھے. آخری سال جب آپ کی وفات ہونے والی تھی تو سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ کیا, مکمل قرآن مجید کو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا. کیوں؟ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے. میرے بھائیو آپ بھی عہد کرو, میری بہنوں عہد کرو, ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے, پورے رمضان میں کم از کم ایک مکمل قرآن کو ہم ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے, انشاءاللہ ضرور ختم کرنا ہے. قرآن مجید سے اگر آپ محبت کریں گے, میں سچ کہوں یہ ہماری زندگی میں خیر لائے گا, برکت لائے گا. کتنی بڑی خیر آتی ہے اس سے, کتنی بڑی برکت آتی ہے. دنیا تو مل ہی جائے گی میرے بھائی. آخرت کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان قرآن سے جتنا گہرا رشتہ لگاتا ہے وہ قبر کے مرحلے میں کامیاب ہوتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب بھی وہ قبر کے پاس بیٹھتے زار و قطار روتے تھے, بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے بل اللحیہ, داڑھی پوری بھیگ جاتی تھی رونے کی وجہ سے. لوگ پوچھتے عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے, اتنا نہیں روتے جتنا جو ہے آپ جو ہے قبر کے پاس آتے ہیں تو روتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. کہا کہ اے میرے
صحابہ سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جو انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو انسان اس منزل میں ناکام رہا اس کے بعد آنے والے سارے مراحل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ تو میں پہلے منزل کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں نجات پا جاؤں، اس لیے میں اس کی فکر کرتا ہوں۔ اب یہ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ سوالات ہوں گے۔ کیا سوالات؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، جو بھی عورت جو بھی مرد مرتا ہے سب کو آخر میں جو ہے اکیلے جانا ہے، سوال کا جواب دینا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ دنیا میں بیٹھ کے آپ جو ہے اچھی طریقے سے روزانہ 2 گھنٹے یاد کرتے رہیں، اس کا جواب قبر میں اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں نیکی کرتا تھا۔ من ربو، نیک آدمی ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اور دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ کون ہے ہمارے نبی؟ احسنت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں تمہیں یہ سب چیزیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اگر وہ قرآن پڑھتا تھا تو فوراً کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وتصدقت، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے فرشتوں، میں نے قرآن میں پڑھ کے معلوم کیا ہے اللہ اور اس کا دین اور اس کے رسول کیا ہیں، اور میں نے اس پہ ایمان لایا ہے۔ فرشتے کہتے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے، کہیں گے کہ اب تو تمہاری جو ہے آخرت بن گئی اور تمہیں جو ہے اب عیش اور آرام کی زندگی ہے۔ اور اگر نافرمان ہے، دنیا میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں، منمانی زندگی گزارنے والا، قبر میں چلا گیا، پہلا سوال ہوگا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ عربی ہی نہیں معلوم۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو، تمہارا دین کیا ہے؟ ہائے ہائے، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم ہے، لا ادری لا ادری۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیو، تمہارے نبی کون ہے؟ ہائے لا ادری۔ فرشتہ اسے مارتے ہوئے ایک ہی جملہ کہے گا لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے قرآن کو پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کے ایسے گرزے سے اس کے سر پہ مارا جائے گا کہ وہ ایسی چیخ مارے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی چیخ پوری دنیا میں جو ہے پھیل جاتی ہے، سوائے 2 لوگوں کے سب سن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الثقلین، 2 زمین کے بوجھ نہیں سن سکتے۔ بوجھ کون ہے؟ ایک انسان اور جن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جملہ استعمال کیا، یہ 2 بوجھ ہیں زمین کے، اگر نیک ہے تو اچھا انسان ہے، ورنہ تو یہ زمین کا بوجھ ہے انسان۔ یہ انسان اور جن کے علاوہ جو ہے سب سن لیتے ہیں۔ اتنی بڑی چیخ انسان مارتا ہے قبر میں جب اس سے قرآن کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے درس سے ہماری زندگی بدل جانا چاہیے۔ آپ اگر قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ کم از کم جو ہے قرآن مجید سے آپ پڑھتے ہیں، کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ، اگر واقعتاً ایک مومن ہے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً مومن بندہ ہے تو اس کا ہر دن قرآن کے ذریعے سے گزرے گا، ایک دن بھی اس کا بغیر قرآن کے نہیں جاتا۔ اگر قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آخرت میں نیکی کا سلسلہ ختم۔ میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو آپ کو آخرت میں جنت کی درجات کو بلند کرے، کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ آخرت میں آپ کو خود کرنے کا حکم دیا گیا ہو، آپ عمل کریں تو پھر آپ کی جو ہے جنت میں جو ہے درجات بلند ہو، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے سوائے ایک نیکی کے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے قاری سے کہتا ہے اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرؤها۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے قرآن پڑھتے جا، قرآن پڑھتے جا۔ یہ تو قرآن مجید کے حافظ کو تو یہ فضیلت ملے گی،
لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کے لیے فضیلت ہے۔ اقرا، پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کے پڑھنے سے جنت میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں قرآن مجید سے اگر آپ تعلق رکھیں گے تو ہماری دنیا بن جائے گی اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور سب سے اہم بات میرے بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر خواتین اسلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سب سے بڑا انعام کسے دینے والا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے دل کو یہ مطمئن کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ عہد کر لیں کہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تو خود اپنے آپ کو حافظ بننے کی کوشش کریں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس سارے صحابہ 40 سال کے بعد حفظ مکمل کیے۔ ہمارے لیے کوئی بعید کی بات نہیں، ہم نے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ حافظ بننا ہو تو بچپن میں بننا ہے، غلط بات ہے۔ آپ جس عمر میں چاہے بن سکتے ہیں، یہ جو ہے ہماری سوچ ہے۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمارے گھر میں سے، ہمارے خاندانوں میں سے ہم حفاظ نکالیں گے۔ ہمارا بچہ لائر ہے، بعد میں پہلے کیا ہے؟ وہ حافظ ہے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، بعد میں پہلے وہ حافظ ہے۔ ہمارا بچہ انجینئر ہے، بعد میں پہلے وہ حافظ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انجینئر کے ماں باپ کو نہیں بلائے گا، ڈاکٹر کے ماں باپ کو نہیں بلائے گا، اور لائر کے ماں باپ کو نہیں بلائے گا۔ کس ماں باپ کو بلائے گا؟ غور سے سننا، کہا کہ وہ ماں باپ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں، حافظ بنانے میں کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ایسے ماں باپ کو بڑا مقام ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ وہ دو ماں باپ کو بلاتا ہے، ماں کو باپ کو بلاتا ہے، اس بچی کے ماں باپ کو اس بچے کے ماں باپ کو بلاتا ہے جو دنیا میں اپنے بچے کو حافظ بنائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہا کہ اللہ بلا کے ایسا بہترین جوڑا پہناتا ہے، دنیا اور اس میں پائے جانے والی چیزیں اس کے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں، اتنا بڑا قیمتی جوڑا اللہ تعالیٰ پہناتا ہے۔ یہ تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو، اور خود حافظ قرآن کو کیا پہناتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ، کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی حکومت عطا کرتا ہے اور اس کے سر پہ جو ہے ایسا نورانی تاج رکھتا ہے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے حافظ اگر اپنے بچوں کو بنائیں گے، ہم خود بنیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ کہیے، نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اے اللہ میری نسل میں وہ پیغمبر پیدا فرما جو آخری پیغمبر ہیں، جو پوری انسانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی 2500 سال بعد۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے اب جو موجود ہے وہ نسل کے لیے نہیں، آنے والی پوری نسل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کیجئے، پروردگار میری آنے والی ساری نسل میں جو ہے حفاظ پیدا فرما، عالم پیدا فرما۔ یہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میرے معزز بھائیوں، میرے بہنوں، قرآن ایک عظیم دولت ہے، اس دولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید کے بہت سارے آداب ہیں۔ پہلا ادب اس کی کما حق و تلاوت کرنا۔ دوسرا ادب یہ ہے قرآن مجید صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ نے جو پیغام اور میسج دیا اس پہ غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تھے. بسا اوقات قرآن کی آیتیں سن کے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ یہ آیتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کیا لوگوں قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پہ غور کرنا ہے. تیسرا قرآن مجید کے حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو تلاوت تو کر لیے, تدبر تو کر لیے, اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے. نالج بہت ہے, عمل نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ سورہ بقرہ کو 10 سال یاد کیے. کیا مطلب ہے؟ بہت صرف 2.5 پارے پہ مشتمل ایک سورہ. مطلب یہ ہے کہ صحابہ 10 آیتوں کو پڑھتے, اس پہ عمل کرتے, پھر آگے بڑھتے تھے. تو عمل کرنا چاہیے. چوتھا جو ہے اس کا حق یہ ہے اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. ہمیں قرآن ملا ہے, قرآن کی سچی تعلیمات ملی ہے. اپنے خاندان میں دیکھو کتنے شرک کی طرف جا رہے ہیں, بدعات و خرافات کی طرف جا رہے ہیں. انہیں قرآن کی تعلیمات دو, تبھی ہمیں نجات ملنے والی ہے. پہلا حق, سب سے پہلا حق, یہ 4 ہو گئے. 5واں اور پہلا حق یہ ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہے. جو بھی قرآن مجید میں ہے یہ سوچے کہ یہ اللہ کی جانب سے, یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اس ایمان کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے ہماری دلوں کی دنیا بدل جائے گی. قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. آپ جانتے ہیں افطاری کا وقت جو ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے, جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. جو افطاری کی تیاری کرنے والے کرتے رہیں گے. آپ سے میں خواتین سے بھی سارے لوگوں سے دعا گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا میں مصروف ہو جائیں, اپنی آخرت کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اس رمضان میں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں کثرت سے رمضان جیسے مہینے ہمیں بار بار نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.